میرے اور آپ کے پیارے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مسلم شریف جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 321 پر، اور بخاری شریف جلد نمبر 2 میں 890 صفحہ ہے۔ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، المومن کل جسد، مومن پوری دنیا کا، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، مومن ایک جسم کی طرح ہے، اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ فرمایا جب ایک بندے کا جسم کا کوئی ایک حصہ درد محسوس کرتا ہے، کانٹا چبھ جاتا ہے انگلی پہ، پاؤں کی انگلی میں، ہاتھ میں چھری کا کٹ لگ گیا سبزی فروٹ کاٹتے ہوئے، کوئی خاتون ہے سوئی دھاگے سے کوئی کام کر رہی ہے، سوئی ہاتھ میں لگ گئی، پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، اور بعض اوقات سارا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو میرے کریم آقا نے فرمایا، پوری دنیا کا مسلمان مومن، اس کی یہی حالت ہے۔ اصل جو حقیقت ہے ایمان کی اور مومن کی، وہ یہ ہے کہ جب پوری دنیا میں کسی ایک مومن صرف فرد واحد، وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کو تکلیف پہنچے تو پورے عالم اسلام کو وہ تکلیف محسوس کرنی چاہیے۔ جیسا کہ بر صغیر کی تاریخ میں محمد بن قاسم کا کردار ہے۔ ایک بیٹی تھی، ایک بیٹی کے لیے کتنا لشکر عرب سے آیا، کتنا علاقہ فتح کیا، بر صغیر میں کتنا کفر و شرک ختم کیا، کس نے؟ ایمان والوں نے۔ پکار کس کی تھی؟ ایک بچی کی۔ ایک بچی نے چیخ ماری کہ مجھ پر ظلم ہوا ہے۔ آج کشمیر میں، برما میں، فلسطین میں، چیچنیا میں، بوسنیا میں، افغانستان میں ایک نہیں لاکھوں کروڑوں بچیاں چیخ رہی ہیں، لیکن کسی مسلمان کے کان میں وہ آواز نہیں جاتی۔ میں آپ کی حوصلہ شکنی نہیں کرتا، آپ سے مراد صرف آپ نہیں ہے، آپ سے مراد ہم پوری دنیا کے مسلمان ہیں۔ جب جمعے کی جماعت ہوتی ہے تو یا کوئی اور جماعت ہوتی ہے، اجتماع ہوتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں جی مولانا صاحب کشمیر کی آزادی کے لیے دعا کریں، فلسطین کی آزادی کے لیے دعا کریں۔ تو مولانا صاحب بڑی دعا کرتے ہیں، پیچھے جتنا مجمع ہوتا ہے بڑی آواز سے آمین کہتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو کفار کی شکست کی اور ایمان کے غلبے کی دعا ہے، یہ میرے نبی نے مسجد میں کی ہے یا میدان جنگ میں کی ہے؟ اللہ کے نبی یہ دعا کرتے تھے نا کہ اللہ مجھے دشمنوں پر فتح دے اور میرے لشکر کو کامیاب بنا۔ یہ دعا کہاں ہوتی تھی؟ یہ مسجد کے دروازے بند کر کے تو نہیں ہوتی تھی، یہ تو اپنے اس وقت کے جو بھی اسباب تھے، اس زمانے کے سارے اسباب میدان جنگ میں اتار کر، جب اسباب استعمال ہو رہے ہوتے اس وقت اللہ کے نبی دعا فرماتے، اے اللہ میرے پاس جو تھا وہ میں لے آیا ہوں، اب تو آسمان سے ہماری مدد فرما۔ تو پھر وہ مدد ہوتی تھی، پھر اس دعا میں اثر ہوتا تھا۔
آج مولوی صاحب کو کہا جاتا ہے جی آپ دعا کر دیں جی، بڑا اجتماع ہے، آپ کے پیچھے بڑے لوگ نماز پڑھتے ہیں، بس آپ بڑے اللہ کے ولی ہیں، حضرت صاحب آپ دعا کر دیں فلسطین فتح ہو جائے گا۔ یہ اپنے آپ کو میرے خیال میں دھوکے میں دینے والی بات ہے۔ اگر امام خطیب کی دعا سے ہی سارا نظام چلتا تو آمنہ کا لال یہ بھوکے اور ننگے اور سارا پاؤں سے خالی مجاہد لے کر بدر میں نہ اترتے، یہ گھوڑے نہ دوڑائے جاتے۔ اگر مسجد کے امام و خطیب کی دعاؤں سے ملک فتح ہوتے تو میرے آقا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہ امام الانبیاء ہیں، وہ تو ایک مرتبہ دعا کریں تو سارے آسمان کے فرشتے زمین پر اتر سکتے ہیں، مگر میرے نبی نے مسجد میں بیٹھ کر فتح کی دعا نہیں کی، میرے نبی نے میدان جنگ میں جنگ کر کے فتح کی دعا فرمائی۔ آج ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہم ہاتھ نہ ہلائیں، تنکا بھی نہ توڑیں اور گھر سے بھی باہر نہ نکلیں، سورج کی ایک کرن بھی ہم پر نہ پڑے اور ساری دنیا کافر جہاں ہے وہیں کے وہیں سارے مر جائیں۔